الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، بے شک میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادرزاد اندھے اور کوڑ زدہ کو اچھا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ۔ وَمَا تَدَخِّرُونَ، اور جو اپنے گھروں میں، فِي بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔ سلسلہ چل رہا ہے جب حضرت مریم کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، اور انہوں نے ان فرشتوں سے کہا کہ میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے جب کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور مجھے کسی مرد نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے جواب میں کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خلق ہے، اللہ جیسے چاہے کسی کو پیدا کر دے، اور اللہ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ وہ صرف کلمہ کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان فرشتوں نے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی خوبیاں بیان کی، وہ کن صفات کے ساتھ متصف ہوں گے ان کا تذکرہ کیا، اور انہی میں سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی سکھائے گا، اس کو حکمت بھی عطا کرے گا، اور تورات اور انجیل کے بھی جاننے والے ہوں گے۔ تورات کیونکہ اس سے قبل اللہ کی آسمانی کتاب تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب تھی۔ آگے ان فرشتوں نے تذکرہ کیا کہ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہوگی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ جیسے کہ آپ حضرات اس بارے میں بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ 1,24,000 کم و بیش تعداد بیان کی جاتی ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے پیغمبر تھا، کوئی کسی قوم کے لیے پیغمبر تھا، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے پیغمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جو بعثت فرمائی مخصوص علاقوں کے لیے، اقوام کے لیے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت فقط بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ جیسے ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ میری اصلاح کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان خاتون سے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ تو اس نے کہا قبیلہ کنعان سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے یہ فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میرا کام بنی اسرائیل کی بٹکی ہوئی بیڑوں کو راہ راست پہ لانا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مذہب عیسائیت فقط بنی اسرائیل کے لیے، یہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ بعد ازاں جو بھی ہوا اور آج جو بھی چل رہا ہے کہ عیسائیت کو ایک عالمگیر مذہب بنا کر پیش کیا گیا، جبکہ ان کے پیغمبر انجیل میں بھی ایسے ہی کہ فقط وہ بنی اسرائیل کے لیے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے اور ان کی اصلاح کے لیے تھے جن میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کی اصلاح سے معذرت کر لی۔ اب آتے ہیں رسول خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر۔ ان کے پیغمبر انجیل میں بھی ایسے ہی کہ فقط وہ بنی اسرائیل کے لیے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے اور ان کی اصلاح کے لیے تھے جن میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کی اصلاح سے معذرت کر لی۔ اب آتے ہیں رسول خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا اور اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کی زبان اطہر سے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر گورے اور ہر سرخ کے لیے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، بغیر کسی تفریق کے، نہ قوم کی تفریق، نہ رنگ کی تفریق، نہ نسل کی تفریق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر جو خوبی بیان کی گئی، رسولاً الی بنی اسرائیل، فقط بنی اسرائیل۔ اب اللہ رب العزت ان کی خوبیوں کو، یعنی جب رسالت کے عہدے سے سرفراز ہو گئے، اب ان کی خوبیوں کو بیان تو کر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ان کے طرف سے۔ اور کیا ارشاد ہوا؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متصف تھے، جیسے کہ آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کی، اور جب ہم تعلیمات اسلام سنتے ہیں، علماء سے یہ بات سنتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ معجزہ جو ہے کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہے۔ کئی انبیاء کے ساتھ ایک ہے، کئی کے ساتھ کئی زیادہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ اسی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مزید خوبیوں کو بیان کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے بطور خاص۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے ایک مٹی کے گارے سے پرندہ بناؤں گا، اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماروں گا، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں
جو مادرزاد اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اور کوڑ یہ بڑی ایسی بیماری ہے کہ جو ہلاک کر دینے والی ہے، جس کا علاج ہی کوئی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تو اس کی آنکھوں کو واپس لے جاتے، اس کی روشنائی کو اللہ کے حکم سے، اور اگر کوئی اس کوڑ کے مرض کا میں بیمار مبتلا ہوتا اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شفا دیتے اللہ کے حکم سے۔ اور اگلی وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم سے مروں کو زندہ کرتا ہوں۔ جو روایات میں بیان کیا گیا 4 کا تذکرہ ملتا ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ سب سے پہلے ان کا ایک دوست جس کا نام عازر تھا عین کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی اس کی بیماری کی، اور آپ اس کی عیادت کے لیے وہاں سفر کا ارادہ کیا، مگر وہ پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ دوسرا ایک بوڑھی خاتون کا بیٹا تھا جوان، وہ مر گیا، اور اس نے بڑی منت سماجت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اور اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ تیسری ایک چنگی والا تھا، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی زندہ کیا۔ چوتھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ وہ مٹی شٹی جاڑتے ہوئے سام جو تھے وہ باہر نکلے، اور ان کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، تو ان سے پوچھا گیا، کیونکہ اس سے قبل سفید بالوں کا ابراہیم علیہ السلام تک کوئی سفید بال نہیں ہوتے، بندہ سیاہ بالوں میں ہی رہتا اور اسی ہاتھ میں مرتا تھا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، ان کے بال سفید تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے زمانے کے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے جبکہ آپ ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے ہیں؟ کہا عالم برزخ کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ واپس مٹی میں جانا چاہتے ہیں، واپس موت کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن بغیر موت کی سختیوں کے، جو وہ روح قبض کی جاتی ہے نا، وہ سختی نہ ہو تو مجھے واپس جانا قابل قبول ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ موت کی سختیاں اتنی آسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ یہ واپس فوت ہو گئے، اور وہ 3 پہلے وہ ایک عرصے تک زندہ رہے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ حضرت نوح کے بیٹے جو سام تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد واپس ان کو موت آ گئی، ان کی زندگی آگے نہیں چلی۔ تو یہ 4 روایات ملتی ہیں 4 لوگوں کے حوالے سے۔ اسی طرح ان کی خوبیوں میں سے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو، یعنی کہ تم کیا گھر میں کھاتے پیتے ہو میں بتاؤں گا، اور کیا اپنے گھروں میں رکھ کے ہوں یہ بتاتے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایک، اور کیا اپنے گھروں میں رکھ کے ہوں یہ بتاتے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایک غیب کا علم دیا گیا، جس کی وہ خبر اپنے حواریوں کو، اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں دیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہاری نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے تورات سے، یعنی کہ جو پہلی کتاب نازل کی گئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہ جو نازل ہوئی تھی وہ تورات تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور تاکہ تم کو بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں۔ اس میں مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے بنی اسرائیل نے بغیر اللہ کی وحی کے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، جن میں مچھلی تھی کیونکہ وہ ایک عذاب کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور دوسرا چربی، تو حضرت اور اس طرح کچھ اور بھی مثالیں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
میں تمہارے لیے اس کو حلال کرتا ہوں، تم نے اپنی من مرضی سے اس کو حرام کیا تھا، وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس تمہاری طرف رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری پیروی کرو، اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہ راستہ ہے سیدھا۔ آگے صرف اجمالاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تک ان میں رہے، بنی اسرائیل کو خوب سمجھایا، وہ نہیں سمجھے، بجائے سمجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کا احساس ہوا، معلوم ہوا یہ نہیں مانیں گے، پھر انہوں نے اپنی خاص بندوں سے ارشاد فرمایا، قال من انصاری الی اللہ، کون میرا اللہ کی راہ میں مددگار ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ فقط 12 لوگ تیار ہوئے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کہتے ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا ان دین کے مدد کرنے والوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد، اور ہم گواہی دیتے ہیں بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم اتباع کرتے ہیں رسول کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ اس تدبیر کا تعلق قوم یہود کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تھا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ کیا تھی جس کا تذکرہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور قوم یہود کے منصوبے سے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے منصوبے، تمہاری تدبیریں دری کی دری رہ گئی، کیوں؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والکبائر۔ اللهم ارزقنا انت خیر الرازقین۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا۔ اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔